ایک ایسی بات میں آپ سے عرض کروں جو شاید بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں. میں ہوں اور آپ ہیں جی، دو لوگ ہیں نا. اب اگر سارا کھانا پینا میں کھاؤں اور آپ کو میں کچھ نہ دوں تو ہوگا کیا؟ میں تو طاقتور ہو جاؤں گا، آپ کیا ہوں گے؟ کمزور ہو جائیں گے. اور سارا کچھ میں اپنے لیے کروں اور آپ کو کچھ بھی نہ دوں تو دھیرے دھیرے آ جاؤں گا. تو جب انسان میں دو چیزیں ہیں، جسم ہے اور روح ہے، تو وہ اگر ساری خوراک اور سب کچھ اگر جسم کے لیے کرے گا تو روح کا کیا بنے گا؟ اور دیکھیں، جسم اس مٹی سے بنا تو اس کی خوراک بھی یہیں کی ہے، روح یہاں سے نہیں بنی، اس لیے اس کی خوراک بھی یہاں کی نہیں ہے. واہ 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 واہ، جسم مٹی سے بنا، سبحان اللہ، خوراک زمین سے ملے گی، سبحان اللہ، اور روح وہاں سے آئی تو اس کی خوراک بھی وہیں سے. سبحان اللہ. ایک بندہ ہے، اس نے رپورٹس کروائیں، میڈیکل ساری رپورٹس کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بابا، ٹھیک ہے آپ بہترین ہے، کوئی رپورٹس آپ کی ساری صحیح ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی میرے اندر ایک عجیب سی بے قراری ہے، بے چینی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوں. کہ بھائی سب کچھ صحیح ہے، آپ نہیں پتہ نہیں کیا ہے، میں ڈپریشن ہے، عجیب قسم کی انزائٹی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ باڈی تو صحیح ہے، اس کی روح بیمار ہے. واہ. اچھا، اب کبھی کوئی کہہ بھی دینا کہ یار تم روحانی طور پہ دکھاؤ، تو وہ چلا جاتا ہے عاملوں کے پاس اور وہ اس کو لگا دیتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ تم جناب بکرا دو تو صدقہ دو تو یہ کرو تو وہ کرو تو فلاں کرو. وہ اس کو دوسرے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے اور روح کو خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. واہ واہ واہ، اس کی خوراک رزق حلال ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ معاف کرنا ہے. واہ واہ واہ. روح کی جو خوراک ہے کہ بانٹنا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا بننا ہے. واہ واہ. تو جب روح کی خوراک نہیں ملتی تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی. اور اس وقت جو سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی روح جو ہے نا وہ بیمار ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو. سر آپ کے اس اہم نقطے پر میں غور کر رہا ہوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یہ سسٹم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، سارا کا سارا باڈی کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری ہر ضرورت، ہمارا پورا بزنس، سب کچھ باڈی کے لیے. روح کے لیے تو ہماری سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو میں آج اس بات پر غور کر رہا ہوں. اور علی بھائی آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج کھڑا ہونے جا رہا ہے نا، اور وہ ہے آپ کا مینٹل سکون. سکون دو طرح کے ہوتے ہیں، جی، اطمینان قلب، ذہنی سکون. قلبی سکون سے تو دنیا پہلے ہی واقف نہیں تھی، بلکہ اچھے بھلے لوگ واقف نہیں ہوتے کہ قلبی اطمینان کیا ہے، اطمینان قلب کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، اس کے بارے میں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مینٹل جو سکون تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا، اللہ. گیجٹس کی وجہ سے، یہ میٹاورس کی وجہ سے، یہ ویب 3 کی وجہ سے، یہ 5G کی وجہ سے، یہ جو اب چیٹ جی پی ٹی اور پتہ نہیں الا بلا کیا دنیا میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ایک مصنوعی زندگی جو انسان جس میں ہر وقت منہمک ہے، تو اب اندر کا سکون تو پہلے ہی نہیں تھا، مینٹل سکون بھی ختم ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا چیلنج آنے والا ہے، جو آ چکا ہے بلکہ، مینٹل ہیلتھ. لوگ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے. اینٹی ڈپریشن میڈیسن، سکون آور ادویات بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ خود کش حملہ آور گھوم رہے ہیں. ذرا سا کسی کو آپ چھیڑ کے دیکھیں تو روح پر کام کرنا، روح کو اس کی غذا دینا. روحانی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، خیر کے کام ہیں، معاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، بے ضرر ہونا ہے، بے غرض ہونا ہے. یہ ساری روح کی غذائیں. واہ.